السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے کون سی بستیاں؟ قوم عاد، سمود، قوم سبا، تو یہ تمام بستیاں یہ سفر کرتے۔ مدین، قوم مدین، عرب جو ہے قریش جو ہے تجارت کا سامان، تجارت کے لیے آنا جانا جب ہوتا تو یہ بستیاں راستے میں ملتی تھی، وہ ریفرنس دیا جا رہا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد یوشع جو بعد میں نبی بنتے ہیں، وہ نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے، ہر آیت کی اہمیت ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے، کس کے فائدے کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے اس قرآن مجید میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین، ہر قسم کے ٹاپکس بیان کیے ہیں۔ اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ پھر آگے یہ بھی بات ہے ہمارے سامنے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے
اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ہم کس لیے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور انکار کرنے والے کافروں کو عذاب سے متنبع کریں، وارننگ دیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تو وہ باطل کا سہارا لے کر کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا، مذاق۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو کیا کرتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، ان کے دل پر غلاف چڑھا دیے، جن کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث ہے نا، بڑی اہم حدیث ہے، پہلے ہی ہو سکتا آئی ہو۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے اگر توبہ نہیں کرتا تو دھبا بیٹھا رہتا ہے، پھر اور گناہ کرتا تو پھر اور ایک دھبا بیٹھ جاتا۔ اسی طریقے سے جب وہ گناہ کرتے جاتا یہاں تک کہ دھبے بیٹھتے بیٹھتے پورا دل کیا ہو جاتا، کالا ہو جاتا، بلیک ہو جاتا، اور وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو جب کالا ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا ہمارا دل کالا ہو جائے تو ہم ہدایت کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو ہدایت کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، دن میں کم سے کم 5 مرتبہ، یعنی تو کم سے کم 1 مرتبہ تو یاد رکھ، یہ سوچنا کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اس دنیا سے مجھے چھوڑ کر جانا ہے، اور جو میرے ایمان ہے، عمل صالح ہے، اس کے مطابق مجھے جو ہے یہ ملے گی، اجر ملے گا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھنا۔ تو جو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کیا کر دیتا ہے جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو، اور وہ ان کے قرآن جو ان کو سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ لگا دیتے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہاں تک ہمارا آیت نمبر 52 سے، بلکہ 50 سے شاید 51 سے شاید 57 تک مطالعہ ہو چکا۔ اب آگے کی آیتیں ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ کتنی پازیٹیو سائن اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ بنایا ہے جہنم، اس میں ان لوگوں کو ڈالنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ڈرتے، برائیوں میں جو ہے ملوث رہتے ہیں، اور توبہ مغفرت طلب نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ تو پسند کرتا ہے۔ دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے، دوسرے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے، عیسائیت میں کہ کنفیس کرنے سے ہوگا کیا، کہ وہ جو ان کا پوپ ہے، یہ ان کا جو فادر ہے، ان کا جو بڑا ہے، وہ تمہارے گناہ اپنے سر پہ لے لیتا ہے، ایسا ہے۔ تو اور دوسرے مذہب میں، لیکن اسلام میں اگر پہاڑ جیسے، سمندر بھی جیسے اگر گناہ ہوں گے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے دل سے اگر بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور دوبارہ نہیں کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشتا ہے،
بلکہ پچھلے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے۔ کہیں سنا ہے ایسا تم نے کسی اس میں؟ پرانے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اتنا وسعت ہے، اتنا براڈ ہے، تو کہ مایوسی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں، مایوس ہونا، ڈپریس ہونا، فرسٹریٹ ہونا، اینگزائٹی جیسی بیماری، ڈپریشن اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کس بات پر ہم ڈپریس ہوں، کس بات پر فرسٹریٹ ہوں، کیوں ہم فرسٹریٹ ہوں، کیوں یہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے، اور ہماری تو یہ ایک زندگی عارضی ہے، ٹیمپریری زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زندگی میں اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ریوارڈ ہے، اور اس کے خلاف گزاریں گے تو پنشمنٹ ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تمہارا پروردگار یعنی بہت بخشنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ بڑا رحمت والا ہے، رحمت والا بھی ہے۔ یعنی اگر تم اس راستے پر چلنا چاہیں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ تمہارا مددگار ثابت ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر تم کو گناہوں سے بچائے گا، تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، تم کو اس کے اندر لذت آئے گی، تم کو اس کے اندر مزہ آئے گا، تم کو نماز چھوڑنے میں دشواری ہوگی، تکلیف ہوگی، بے صبرا پن، ارے میری نماز چھوٹ گئی، جلد از جلد تم ادا کرنا چاہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے مقابلے میں ڈومیننٹ ہے۔ سزا دینا، سختی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجبور، یعنی انسان جو ہے مجبور کراتا اللہ، اتنا ہونے کے باوجود بھی جب برائی کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جب سزا دیتا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا۔ اب دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کسب یعنی کمانا، اب جو ہم لوگ کسبو پلورل میں ہے تو لوگوں نے جو کمایا، تو اگر ہر ایک کو یہاں پر زیادہ سینس عذاب کے اس میں گناہ اگر یہ کرے تو اگر اللہ ہر ایک کو پکڑنے اگر بیٹھے تو پھر کوئی انسان جو ہے یہاں پر دنیا میں بسے گا نہیں۔ ہر انسان گنہگار ہے، ایسا نہیں کہ فرشتہ نہیں، ہر گناہ ہوں گے، لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اگر اللہ ہر غلطی پر اگر انسان کو پکڑنے بیٹھے تو پھر کوئی بھی یہاں پر جو ہے بسے گا نہیں، سب سزا کی عوض میں سزا بھگتیں گے، ختم ہو جائیں گے، چلنے پھرنے والا نہیں رہے گا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جب ایک دفعہ فرمایا خوب جان لو کہ تم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے، تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ جب تک اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق شامل حال نہیں رہیں گی تب تک جو کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر انسان گنہگار ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہر ایک کو اگر وہ پکڑنے بیٹھے تو ان کو اللہ اور ہر ایک کو عذاب جلدی دے دے تو پھر کوئی جو ہے بسنے والا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک وقت مقرر کیا۔ دیکھو اب انسان جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے باوجود بھی 3 ذریعے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کھاتے میں نیکیاں بڑھتے رہتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو کوئی ایسا کام جس سے انسانیت کو بھلا ہو، فائدہ ہو، جس میں جیسے مسجد، تعلیمی ادارہ، مسجد، مدرسہ، پھر ہاسپٹل، گیسٹ ہاؤس، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس کا اجر اس کے کھاتے میں بڑھتا جائے گا۔ دوسری چیز، کوئی ایسا علم جو اس نے چھوڑ کر گیا ہو،
جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ راہ راست پر آئیں، تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا، نیک اولاد، اولاد کی جب اس نے صحیح تربیت کی، صحیح پرورش کی، ان کو دین دنیا دونوں کا علم سکھایا، اخلاق سکھایا، ہاں، سچ اور غلط، سچ اور جھوٹ فرق بتایا، اولاد جب ان کے لیے دعا کرے گی ماں باپ کے لیے، تو اس کی وجہ سے ان کے گناہ کم ہوں گے، سزا کم ہوں گی، اور ان کو جو نیکیاں ملیں گی۔ جب آخرت کے دن جب وہ اعمال نامہ دیکھیں گا وہ، اور جو ہے پھر پہاڑ جیسی بہت بادل کے مانند اس کے سامنے نیکیاں پہاڑ جیسی جب آئیں گی، تو سوال کرے گا، اے اللہ میرا اعمال نامے میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ سب کہاں سے آ گئے؟ تب اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا یہ ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے غلط چیز چھوڑ کر گیا اور غلط کی وجہ سے لوگ کرتے چلے گئے، قتل جیسا ہو گیا، ناحق کسی کو قتل کیا، تو اس کی سزا، اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی آتے رہے گا، ایسا ہے۔ تو جو چیز، جو سٹیمپ جو ہم چھوڑ کر جائیں گے، اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا۔ اور یہ فیصلے کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ہی رکھا۔ ہمارے تمہارے کہنے سے عذاب یا قیامت جلدی نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے مطابق وہ کرے گا۔ تو ایک وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے، اسی وقت جیسے ہر قوم کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر تھا، جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، ورنہ اس سے پہلے مہلتیں دی تاکہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، سیکھو سبق، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، راہ راست پر آ جاؤ، لیکن نہیں کیا۔ 26 انبیاء پیغمبر کے واقعات قرآن مجید میں 26 بایوگرافیز ہیں۔ ہر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اللہ نے پھر ان کو بچا لیا، اور جو لوگ انکار کرے تو ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ قوم سبا کے لوگ ملتے کیا؟ اریبا قوم لوط کے لوگ ملتے؟ نہیں ملتے۔ پرانی جو قومیں جو تباہ ہوئی نہیں ملتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے ہاں کیا ایک وقت مقرر ہے عذاب کے لیے، جس سے بچنے کے لیے جب وہ آ جائے گی، قیامت یا آخرت جب آ جائیں گی، تو بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کون سے بستیاں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، یہ سبا، تو یہ تمام بستیاں جب وہ سفر کے لیے نکلتے تو راستے میں پڑتے، تو کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم اس سے ڈر نہیں لگتا تم کو؟ کیا اس سے نصیحت نہیں لیتے؟ یہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، ظلم کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ کا کسی کو بیٹا بنا دیا، ایسے۔ تو جب انہوں نے تمام شکل کی جب ظلم انہوں نے کی اپنائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو ختم کر دیا۔ ایک لیول ہے ٹالرنس کا، برائی کا، جھیلنے کا، اس کا جو ایک لیول ہے۔ اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک وہ عذاب یا اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی کے اندر کچھ لوگ نبی موجود نہیں ہوتے، تاکہ وہ ان کو روکیں، برائی مت کرو، یہ انجام ہوگا، ایسا مت کرو۔ اچھا ہی بتانے والے جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ بتانے والے رہتے ہیں، کرنے والے رہتے ہیں، عذاب ان پر نہیں آتا۔ تو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے سدھرنے کے لیے۔ اگر نہیں سدھریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا عذاب ہے۔ لیکن ویسا عذاب ابھی نہیں آئے گا،
چھوٹے موٹے حادثات ہوں گے، عذاب چھوٹے موٹے آئیں گے، جیسے سونامی ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، ایسے کچھ ایسے حادثات ہوں گے، لیکن ویسے عذاب جیسے قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، قوم فرعون کو ڈبو دیا گیا، قوم عاد کو ختم کر دیا گیا، ایسے عذاب نہیں آئیں گے۔ تو یہ چھوٹے موٹے عذاب جو ہے آتے رہیں گے، تو اللہ ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پہ عذاب نہیں آیا، وہ لوگ مانگتے تھے، لے آؤ، ہر نبی کے سامنے مانگتے تھے، لے آؤ عذاب دیکھیں تو صحیح، کہاں ہے تمہارا عذاب، لے آؤ۔ تو اللہ ان کے کہنے پر عذاب نہیں لاتا، بلکہ اللہ اپنے حساب سے، اپنے منصوبے سے، اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر جو ہے مقرر وقت پر وہ لے آتا ہے۔ پھر آگے اب یہاں سے جو ہے معاملہ شروع ہو رہا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہاں تک ہمارے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، پھر ایک اور دو لوگوں کی مثال دی، دو اشخاص کی مثال دی، پھر بتایا، یہ قرآن مجید کے تعلق سے بتایا، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس میں قرآن کے اندر طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ یہ اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں ہونے کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے، جو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، سورہ کہف کے اندر جو آتا ہے بار بار، اللہ تعالیٰ فرما اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد، کون تھے وہ؟ یوشو تھے، یوشو بن نون کے نام سے روایات میں آتا ہے، وہ تھے ان کے شاگرد جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بھی نبی بنے، تو ان کا قصہ سناؤ، تو میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں میں چلتا رہوں گا۔ تو اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں سے آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے نقل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ غریبا، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ نبی ہے، علم زیادہ رہتا ان کے پاس، حقائق کو دیکھے رہتے وہ لوگ، علم زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہی وہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو ہے نبوت کا دعویٰ، لوگوں کو راہ راست پر بلانا، یہ سب اسی وقت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو ظاہر ان کے پاس تھا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ کبھی بھی ہم سے بھی کسی سے کوئی اگر سے یہ کرے، سوال کرے یا کچھ جواب ہم دیں، تو ہم کو بھی اس کے بعد کیا کہنا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، اللہ نوز ویل۔ ہم اتنا ہمارا کانفیڈنس نہیں رہا کہ میں ہی بول رہا ہوں صحیح، ایسا نہیں۔ تو لیکن ان سے زیادہ عالم والا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم تھے، وہ کون تھے؟ خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس لیے سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا، یہ ہے۔ اب وہ یہاں پہ کیا ہے؟ آگے آتی بات، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ تھا ان کے پاس علم، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب مثال کے طور پر دیکھو علم کے کیسے کیسے ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ہدہد، سلیمان علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ چرند پرند سے بھی بات کرتے تھے، ہواؤں کا رخ بدلتے تھے، جانوروں سے بات کرتے تھے، ہے نا، یہ سب ان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔ طاقتور تھے یا نہیں تھے ہمارے سے؟ ہاں، ایک دفعہ ان کی دربار میں ہدہد نہیں دکھائی دیا تو سوال کرنے لگے ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد یعنی وہ اول کہیں گے شاید اس کو، ہاں اول تو کہاں ہے؟ وہ نہیں دکھا۔ تو جب وہ ٹھیک ہے انہیں آنے کے بعد ہاں پھر کوئی اور دوسرا پرندہ ہے شاید، بہرحال جو بھی ہے ایک پرندہ، تو اب آنے کے بعد جو ہے میں اس کی خبر لوں گا بولتے۔ یعنی ایک نبی کے دربار میں ایک مجلس جب ہے، ان کا وہاں پر کسی کا پریزنس نہیں ہونا ایک بہت بڑا جرم ہی تھا۔ وہ تو یہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا، آنے کے بعد میں اس کی خبر لوں۔ جب وہ آتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہدہد سے، کہاں گیا تھا تم؟ تو ہدہد جواب دیتا ہے کہ میں ایک ایسی بستی کی طرف گیا جو طاقتور ہیں اور سورج کی پرستش کرنے والی ملکہ ہے، وہاں گیا تھا۔ تو اگر تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تو صحیح کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو ملکہ سبا کا وہاں پر پھر وہ خط لکھتے ہیں اور اس کو دعوت دیتے ہیں دین اسلام کی، اور ایک خط لے کے جاتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں ادھر۔ خط جب ملکہ سبا کو ملتا تو وہ کہتی کہ بھئی یہ جو خط آیا ہے ہمارے پاس، یہ تو ایسا ہے معاملہ کہ جو طاقتور بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فوجیں بہت ظلم کرتی ہیں، جب کسی بستی پر حملہ کرتے تو ظلم زیادتی کرتے ہیں، بچنا مشکل ہوتا۔ تو کیا کیا جائے؟ اپنے درباریوں سے، سرداروں سے وہ مشورہ کرے تو بات کرنا چاہیے، جانا چاہیے کر کے فیصلہ ہوتا۔ تو اس دوران ہوتا کیا، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دو شخص، ایک شخص رہتا، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا جو تھرون ہے میں یہاں لے کر آؤں گا بولتا، تخت۔ اب یہ کون سا علم تھا یہ؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے نا، نبی ہے، ان کے پاس اچھا علم ہے، لیکن ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، دربار کے اندر نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ ملکہ سبا کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ تب اس کی ٹکر میں ایک اور شخص کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں پلک جھپکنے کی دیر کے اندر اس کا تخت یہاں لے کر آؤں گا۔ پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے وہ تخت یہاں لے کر آتا ہے وہ۔ اب یہ کون سا علم تھا؟ نہیں، صحیح تھا، وہ صحیح علم ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علم کا سورس ہے، اللہ نے اپنے علم میں سے تھوڑا تھوڑا دیا ہے دنیا کو، انسانوں کو۔ اصل سورس نالج کا اللہ ہے۔ تب کہ آج کی دنیا میں آج ٹیکنالوجی، پھر کمپیوٹرز، اسپیس اتنا ترقی کر گیا، تو کیا ایسا لا سکتے کہیں سے؟ کوئی اچھی چیز بنی ہے گلبرگہ میں یا بمبئی میں، وہاں سے ایسا لے کر آ سکتے نہیں، لیکن ان کے پاس ویسا علم تھا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ان کو عطا کیا تھا۔ تو ایسا ہی علم جو ہے ابھی خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ خضر علیہ السلام، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہتا کہ جاؤ تم اس بندے کے پاس، وہ تمہارے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ ہے بات۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیوریوسٹی پیدا ہوتی، ارے ایسا کون سا علم زیادہ، مجھ سے زیادہ علم، اس علم کو حاصل اگر کرنا پڑے، اگر 80 سال بھی چلنا پڑے تو میں چل کر جاؤں گا۔ تو نالج کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، نالج ایکوائر کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت پر کیا فرض کیا؟ علم حاصل کرنا فرض کیا. عورت ہو مرد ہو علم حاصل کر. دائرۂ کار استعمال کا الگ ہو سکتا ہے لیکن علم حاصل کرنا منع نہیں ہے. تو یہ جب یہ واقعے کی طرف ہم آتے ہیں. ہاں پیشنٹ ہاں تھوڑا سا ٹھیک ہے جا کر تھوڑا سا ہے. تو اب یہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ بات اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی. اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. تو ہم کو بھی جب بھی کوئی اگر پوچھے کرے تو بتانے کے بعد واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہنا. نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے. چنانچہ انہیں حکم دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں. خضر علیہ السلام کے پاس جائیں. ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں. اس کا انڈیکیشن کیا دیا گیا؟ سائن کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تمہارے کو ان سے ملاقات ہوگی. کوئی مائل سٹون نہیں بتایا، گاؤں کا نام بستی کا نام نہیں بتایا، ہاں بلکہ سفر کرو جہاں دو دریا ملتے وہاں تک سفر کرو اور اپنے ساتھ ایک مچھلی کو لے جاؤ. مچھلی کو ساتھ میں لے جاؤ. ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی. تمہارے ٹفن میں رکھو، پکی ہوئی رکھو، کچی رکھو، اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ٹفن میں سے نکل کے چلی جائے گی وہ مچھلی. تو بس اسی جگہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام تم کو مل جائیں گے. یہ انڈیکیشن دیا گیا تھا. یہ انڈیکیشن ان کو دیا گیا. کیا انڈیکیشن دیا گیا تھا اریبہ؟ کیا انڈیکیشن ان کو کیا دیا گیا تھا؟ مچھلی ٹفن میں سے نکل کر پانی میں چلی جائے گی، وہاں پر رکنا، وہاں پر تم کو خضر علیہ السلام ملیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے نوجوان شاگرد یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے. آگے کا واقعہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے. البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. یہ بڑا لیسن ہے. کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا جانکار ہوں. سب سے بڑا جانکار اللہ ہے. علم تو ایک ناپیدا کنارے سمندر ہے، اوشن ہے علم، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے. اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے اس کائنات کو، اس کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتے رہتے ہیں نا. ہم کسی چیز کی دعا مانگتے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے مقصد رہتا. اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کرتا ہے. دعا ہم نے مانگی، وہ چیز مل جائے، نہیں ملتی تو ہو سکتا کوئی بیماری، حادثہ، بلا کوئی پیش آنے والی وہ ہٹا دیتا، یا نہیں تو پھر انسان کے لیے آخرت میں اتنا اجر رکھتا کہ انسان کہتا ہے کہ جو ہے کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن دعا مانگنا اور اللہ سے امید رکھنا، یقین کے ساتھ مانگنا اور امید رکھنا ہے کہ اللہ پورا کرے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی جس کا مقصد ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر، ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت ہر واقعے کے اندر ہے. اتنا ہمارا جو ہے
اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، چاہے میرے حق میں اچھا ہو، میرے حق میں برا ہو۔ اور اللہ پر اگر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، تو پھر اس انسان کو جو ہے اگر برا بھی ہوا، شر بھی ہوا تو اسے تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی اذن سے بات ہے، کیوں ٹینشن لو، ایسا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ ہاں، انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، انسان کی نظر لمیٹڈ ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے، وہی جانتا کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ اس بات کی مزید وضاحت انشاءاللہ بعد میں جو ہے اور ہمارے سامنے آئے گی۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس سبق سے جو ہے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔